ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں سہیل لشاری صاحب، جو گروپ سی ہوئے ہیں سوزو گروپ کے. سوزو واٹر پارک آپ سب لوگ جانتے ہیں. جب ہم نے کنسیو کیا واٹر پارک بنانا ہے، پاکستان میں کوئی واٹر پارک نہیں تھا. ہماری اپنی فیملی میں ڈویژن تھی. ہماری والدہ بھی نہیں چاہتی تھیں کہ یہ کام کیا جائے. کچھ ایک بھائی بھی چاہ رہے تھے کہ یار چھوڑو، یہ کیا کام ہے. اور اس وقت ہمیں کوئی لون بھی نہیں دیتا تھا. دیٹ واز وے بیک ان ارلی 80s. سر کتنی جگہ ہے اس کی سوزو واٹر پارک کی جو اس وقت آپ نے ایکوائر کی تھی اور کیسے کی تھی؟ ہم شروع میں چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے، کوئی لینڈ مل جائے، لیز پہ مل جائے. پھر ہم نے زمین خریدی تو اس وقت تقریباً ہمارے پاس 1 مربع زمین ہے. ایک رات پہلے ہم سارے بہن بھائی آپس میں یہی ڈسکس کر رہے ہیں. آئی واز دا ہائیسٹ پرسن ہو سیٹ کہ 8 کو 100 بندہ آ جائے گا. ادھر گئے ہیں تو سوزو واٹر پارک سے کم از کم 3 کلومیٹر پہلے ایک ٹریفک جیم تھا. 30-40 ہزار بندہ تھا. دوسرے دن 30-40 جی ہزار فینسنگ کی ہوئی تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی. وہ سارا کام ہمارا جو ہے ہمارے کنٹرول سے نکل گیا. دوسرے دن بھی تقریباً اتنے تھے اور تیسرے دن بھی. لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم سیلف میڈ، آئی ایم گاڈ میڈ، آئی ایم اللہ میڈ. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو آج میں بہت ہی ایکسائٹڈ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو ایک ایک قطرہ آپ کو وزڈم کا ملتا ہو، آپ اسے کلیکٹ کرتے رہیے. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں وزڈم کا سیلاب ہوگا. آپ اس میں سے جتنی چاہیں بالٹیاں بھر لیجیے گا. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں سہیل لشاری صاحب، جو گروپ سی ہوئے ہیں سوزو گروپ کے. سوزو واٹر پارک آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو سوزو واٹر پارک کو چیئر کرتے ہیں، ان کے جو باقی بزنسز ہیں ان کو چیئر کرتے ہیں. کئی قسم کی چیزیں سننے کو ملیں گی اور سیکھنے کو. تو ملتے ہیں سہیل لشاری صاحب سے. سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج میں بھی سیکھوں گا، میرے دوست بھی سیکھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا اور موقع دیا آپ نے میں بات کروں. باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں گفتگو کیسی چلتی ہے. سر پہلی بات تو میں بہت سیکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ جو بڑے بزنسز ہیں ان کے سی اوز کیسے کام کرتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں. دیکھیے میں چونکہ اس سارے سلسلے سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں. پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کی تھنکنگ بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ واٹ ڈو یو وانٹ، اور اس کے بعد آپ اس کو پرسسٹنٹلی فالو اپ کریں اور وہ جو چاہتے ہیں اس کے لیے آپ سلوشن ڈھونڈیں کہ کیسے کریں گے اور کیسے نہیں کریں گے. دیکھیے میں دنیا کی بات تو کر نہیں سکتا، میرے پہ جو گزری ہے میں وہی آپ کو بتا سکتا ہوں. جب ہم نے کنسیو کیا کہ واٹر پارک بنانا ہے تو پاکستان میں کوئی واٹر پارک نہیں تھا. اور ہماری اپنی فیملی میں ڈویژن تھی. ہماری والدہ بھی نہیں چاہتی تھیں کہ یہ کام کیا جائے. کچھ ایک بھائی بھی چاہ رہے تھے کہ یار چھوڑو، یہ کیا کام ہے. تو میں اور میرا چھوٹا بھائی زوریز وی ور ویری ایگر کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور اس وقت ہمیں کوئی لون بھی نہیں دیتا تھا. دیٹ واز وے بیک ان ارلی 80s. تو پھر جب ہم نے کوشش کی اور پیچھے پڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے راہیں خود ہی نکالنی شروع کر دیں. آئی ووڈ آلویز سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم سیلف میڈ، آئی ایم گاڈ میڈ، آئی ایم اللہ میڈ. آئی ہیو، میرے میں کوئی گن نہیں ہے. وہ جو دیتا ہے وہ جدھر لے جاتا ہے. میں ایٹ ٹائمز یہ فیل کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سمندر میں ایک تنکا ہوں. جدھر وہ کھینچ کے لے جاتا ہے میں ادھر چلا جاتا ہوں، اور وہ تنکا جو جس طرف جا رہا ہوتا ہے وہ خیر کا ہوتا ہے. تو ہمارا پھر آہستہ آہستہ لون بھی اپروو ہوا. پھر ہم نے بنایا. اس دور میں موبائل فون نہیں ہوتے تھے اور ٹی وی کا ایک ہی اسٹیشن تھا، پی ٹی وی. تو پی ٹی وی پہ ہم نے اشتہار دیے اور پارک ہم نے کھول دیا. اٹ واز مے 88. تو آپ یقین کریں کہ پہلے دن ہی کوئی 30-40 ہزار بندہ تھا. دوسرے دن 30-40 جی ہزار وہ ہمارے جو فینسنگ کی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. وہ سارا کام ہمارا جو ہے ہمارے کنٹرول سے نکل گیا. دوسرے دن بھی تقریباً اتنے تھے اور تیسرے دن بھی. تو اس کے بعد ہمیں کچھ ہوش آئی، مگر آپ سمجھیں کہ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں تھی.
اور جب کوئی چیز کلک ہو جاتی ہے تو پھر وہ کلک ہو جاتی ہے. تو اس دن سے لے کے آج کے دن تک وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ وہ اسی طرح کلک سے چل رہا ہے. باقی وقت تو آپ کو پتہ ہے چینج ہوتے رہتے ہیں. نئی چیز تھی لاہوریوں کو ہم نے رکھا ہوا تھا کہ ہم نے ایز اے پے ایز یو گو نہیں رکھا, ہم نے لم سم رکھا کہ اتنا ٹکٹ لو, اندر جا کے جو مرضی کرو. تو وہ لوگوں کے لیے بہت بڑی آزادی تھی کہ ابھی ایک لم سم ٹکٹ پے کیا ہے اور اندر چلے گئے. اب 2 گھنٹے رہیں, 4 رہیں, 6 رہیں, تو وہ آج تک وہی سسٹم چل رہا ہے اور بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. تو اس میں اب اس دور میں آپ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. 5 سال ہم نے کوئی چھٹی نہیں کی. اچھا. عیدیں بھی ہمارا ٹاپ سیزن ہوتا ہے, سنڈیز ہمارا ٹاپ سیزن ہوتا ہے, چھٹی ہوتی ہے, لوگ پارکوں میں آتے ہیں. تو ہمارے تو کوئی چھٹی نہیں تھی. دین وی سڈنلی تھاٹ کہ اب بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے, 5 سال ہم نے کوئی چھٹی نہیں کی. پر ایک دن میرا بھائی چھٹی کرتا تھا, دوسرے دن میں چھٹی کرتا تھا. اور عید تہواروں پہ بیگمیں ناراض تھیں کہ جی آپ نماز پڑھتے ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ جو محنت ہے, انیشل جو محنت ہے, اس کے پھل ہم آج کھا رہے ہیں کہ آپ جس وقت وہ آٹو پہ چل رہا ہے, مینیجرس پہ چل رہا ہے. ہم کبھی ہفتے میں 1 دفعہ گئے, 2 دفعہ چلے گئے, ایسے ہی راؤنڈ لگایا, دیکھا کوئی سجیشن دینی ہے, وہ بات کرنی ہے. بٹ دین وی آر دیئر ٹو امپروو دا تھنگس. ہمارا جو ویژن ہے وہ ہے کہ ہم بتائیں کہ بھئی اگلے سال کیا ایڈ کرنا ہے, صفائی کتنی رہنی چاہیے, اور پانی کتنا صاف ہونا چاہیے, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. مگر ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ جو ہے وہ اب ہمارے مینیجرس کرتے ہیں. ہم 35 سال ہو گئے ہیں اب, تو وہ اوبیسلی اٹس آٹو سسٹم ناؤ. سر کتنی جگہ ہے اس کی سوزو واٹر پارک کی جو اس وقت آپ نے ایکوائر کی تھی اور کیسے کی تھی؟ دیکھیں, ہم شروع میں چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے, کوئی لینڈ مل جائے, لیز پہ مل جائے, فری کی کیا کسی نے دینی ہے. مگر اسپینڈنگ 2 ایئرس رننگ آفٹر دی بیوروکریسی, ہمیں یہ خیال آیا کہ یہ نہیں ہوگا اور لانگ ٹرم نہیں ہوگا, اور پھر ہم کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے ہوں گے. پھر ہم نے زمین خریدی وہی جگہ پہ, لوگوں نے وہ کدھر جا کے خرید لی لاہور کے دوسرے اینڈ میں, اور یہاں کون آئے گا, اینڈ ہر ایک اپنا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے. تو الحمدللہ وی اون دیٹ لینڈ ناؤ, اور ود ٹائم ہم مزید خریدتے چلے گئے جو ساتھ ساتھ زمینیں تھیں. تو اس وقت تقریباً ہمارے پاس 1 مربع زمین ہے, 25 ایکڑ سے زیادہ ہی ہے, اور ابھی بھی کچھ زمین ایسے ہی پڑی ہوئی ہے جس کو ایکسپینشن کے لیے رکھا ہوا ہے. سو آگے اب ہماری اولادیں چلائیں گی, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, مگر ہم وی باٹ دیٹ لینڈ. سر 88 کے پاس کی بات یہ ہے کہ میں پہلی بار آیا تھا یہ جلو پارک میں. جی جلو میں بھی ابھی بن رہی تھی. میرے فادر آتے تھے نا کویت سے, تو وہ پھر ہمیں 3 ماہ گھماتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہاں جلو بن رہی ہے. تب مجھے یاد ہے کہ ہم نے دیکھی تھی سوزو واٹر پارک, 88 یا 89 کی بات ہوگی. تو یہ ابھی نا کافی چھوٹی تھی, لیکن یہ واٹر پارک تھی نہیں واقعی پاکستان میں, تو اس کی بڑی شہرت شروع ہو گئی تھی. تو ہم کہتے تھے لوگ یہ بھی کرتے ہیں, یعنی پارک میں گھومنے کے بجائے نہاتے بھی ہیں. بڑا ایک اچھا ٹرینڈ شروع ہوا تھا. پھر دوسری بار میں لیٹ گیا تھا, میں بھی 97 میں یا 8 میں. 97 کا مجھے یاد ہے, میں تو بچپن والی بات یاد نہیں کہ وہ تب کیا حالات ہوں گے. 97 میں سر ہماری اسکول کی ٹرپ تھی, جو وہاں میں ٹیچ کر رہا تھا نا کہیں. وہ ٹرپ وہاں پہ گئی تو 6 بجے تک ساری کلوزنگ ہوتی تھی. 6 بجے کے بعد نا اندھیرا تھا, اتنا شدید اندھیرا, اور ہماری گاڑی خراب ہو گئی. تو پھر پتہ چلا کہ دور سے شہر سے نہ بندہ بلانا پڑنا ہے, تو اس علاقے میں ڈکیتیاں بڑی ہوتی ہیں. یعنی کہ اتنا ویران علاقہ تھا, تو وہ اگر آپ یہ انیشیٹو نہ لیتے تو میں بھی اتنی جلدی یہ گرو بھی نہ کرتا ہے. لوگوں کا فٹ فال بڑھا ہے نا بہت سارا. جیسے اس وقت کی بات ہے کہ 30-40 ہزار پہلے دن اگر اتنا بندہ آ جائے, بہت ہی بڑا فٹ فال ہے. سر ابھی جو اس کی کیپیسٹی کتنی ہے, کتنے لوگ اس میں ایک ٹائم پہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیے کیپیسٹی تو پیک کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں, وی کین ہینڈل اراؤنڈ اباؤٹ 4,500 پیپل پر ڈے. اس سے بڑھ بھی جاتا ہے کبھی کبھار, مگر دس از دا کیپیسٹی. پھر اس کے بعد ذرا آپ سمجھیں رش فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, کنجسٹڈ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. مگر 4,500 بندہ پر ڈے وی کین ایزیلی اکوموڈیٹ. دوسرا ایک آپ نے میں بھی 2019 یا 18 کے اندر کیا تھا ڈالفن شو بھی. جی 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 جی. تو ڈالفنس آپ نے کہاں سے لی تھیں؟ سر ڈالفن رشین تھی,
اور رشین ٹیم ان کی آئی ہوئی تھی. سو دے ہیڈ اے جوائنٹ وینچر ود اس. مگر وہ اتنی کلک نہیں ہوئی. مے بی اس کے شوز کے 2 ایشوز ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے آج کل رائٹس کا بڑا ایشو چلا ہوا ہے, اینیمل رائٹس کا. یہ ڈالفن ایسے رکھی ہوئی ہیں, یہ کیا ہوا ہے. پھر دوسرا یہ تھا کہ ہمارا کلچر ڈالفن والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ڈالفن نے آپ چیز دکھا رہے ہیں بٹ یو ناٹ انوالوڈ ان ٹو اٹ لائک اے سنیما. اور سنیما چونکہ رائج تھا پری پارٹیشن, تو وہ تو پھر چل رہا تھا نا ایک حد تک, اور وہ بھی اب ختم ہو گیا مور اور لیس. تو ڈالفنس کو ایک خاص ٹمپریچر میں رکھنا پڑتا ہے, خاص فوڈ دینا پڑتا ہے, جو ہمارے پاس اس طرح سے نہیں تھا. تو اتنی پھر زیادہ کلک نہیں کیا وہ. وی ٹرائیڈ اے لاٹ, مگر وہ پھر ایک آدھی ڈالفن کی ڈیتھ ہو گئی. دیکھیے کہ ان کو بھی بتا نا جیسے خاص ٹیمپریچر چاہیے ان کے پانی کے لیے, اور پانی بھی ان کا کیمیکلی ایسا ٹریٹڈ ہونا چاہیے تاکہ جس میں ڈالفن خود زندہ رہ سکے. جسٹ ناٹ لائک دیٹ کہ جا کے آپ سوئمنگ کر لیں اور یہ. سو ویری ریگریٹفلی دیٹ واز ناٹ ویری سکسیزفل. مگر پھر وہ رشین اپنی ڈالفن شالفن لے کے چلے گئے اور تھنگس فیزلڈ آؤٹ. اچھا, شروع کے دنوں میں نا جب آپ نے شو شروع کیا, میں بھی فرسٹ 2 ویکس میں گیا تھا وہاں پہ بچوں کو لے کے, تو رش تو کافی تھا, دوسرا بچوں نے بڑا انجوائے کیا تھا. تو میں نے ابھی ہفتہ پہلے ڈالفن کی ویڈیوز دکھائی ہیں اپنے چھوٹے بچے کو, وہی وہ ڈالفن کی ویڈیوز جہاں پہ وہ جا کے ہم نے خود شوٹ کی تھیں, اور وہاں پہ نا وہ لو بھی کر رہے تھے کہ کچھ ایکسٹرا چارج کر کے نا فوٹوز بنا لیں. تو فوٹوز ہم نے بنائی ہیں ایسے, تو بچوں نے بڑا انجوائے کیا تھا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیوں یہاں پہ چل نہیں سکا. یہ نہیں کہ اچھا ٹرینڈ تھا. نیڈس ڈیلی منیمم پیپل ٹو سروائیو. ان کے رشینس کی اپنی تنخواہیں بڑی زیادہ تھیں, ان کا اپنا جو سیلری اسکیل تھا وہ بڑا کافی زیادہ تھا. پھر سارا سیٹ اپ یہ وہ, اور وہ شوقین تو چند لوگ ہی ہوتے ہیں نا جی. آج کل تو زو کے خلاف لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ اینیمل رائٹس کے چکر میں. مجھے تو لگتا ہے اگلے 10-15 سالوں میں زو بند ہو جائیں گے, جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے. سفاریز شاید چلیں کہ جی اوپن میں رہیں اور اوپن میں جانور ہوں. مگر پھر دیکھیے بات بڑی ضروری ہے کہ نصیب کو آپ ہرا نہیں سکتے. ہمیں کبھی خیال نہیں تھا کہ پہلے دن 35,000 بندہ آ جائے. آپ یقین کریں, عید کے دن شروع کیا تو میں نے وائف سے کہا کہ بھی ہم اب جا رہے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کیا. اور ہم ایک رات پہلے ہم سارے بہن بھائی آپس میں یہی ڈسکس کر رہے ہیں. تو آئی واز دا ہائیسٹ پرسن ہو سیٹ کہ 800 بندہ آ جائے گا. یہ ہماری ایکسپیکٹیشن تھی. ادھر گئے تو سوزو واٹر پارک سے کم از کم 3 کلومیٹر پہلے ایک ٹریفک جیم تھا. اور ہم نے کہا ہم کیسے پہنچیں گے ادھر. جس کو پولیس والے کو کہا, انہوں نے کہا جی ہمیں مالک کو ہمیں نہیں مالک کو چلے جاؤ. بڑا کہا کہ یار ہمیں تو کسی طریقے سے پوچھا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ایسے ہی جانا. تو یہ تو پھر ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا, کرنے والا تو اوپر والا ہے. بندے تو اس نے بھیجے نا, ہم نے تو صرف ایڈ ہی بھیج دیا نا. کہ ایڈ از بیسکلی انفارمیشن کہ بھائی یہ لگ گیا, اس طریقے کو کھل رہا ہے اور یہ اور وہ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے نصیب میں ہوتی ہیں. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ برکت کس کو کہتے ہیں. تو برکت اس کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا کام کریں آپ کو زیادہ ملے. آپ کو لگتا ہے نا کہ تمہیں برکت ڈالے, تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈو لیس وین یو گین مور. تو شاید ہماری برکت تھی اس وقت, اللہ تعالیٰ کو منظور تھا جتنا بھی ہم نے کیا سو کیا. لوگ دکانیں کھول کے سارا شام بیٹھ رہے تھے, ایک گاہک نہیں آتا. ٹھیک ہے جی, تو وہ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور ہم سے شاید زیادہ اچھی چیزیں لے کے بیٹھے ہوں. مگر اللہ کو منظور تھا. اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. بس پھر ابھی کتنا سٹاف ہے وہاں پہ سوزو میں؟ تقریباً سیزن میں ہو جاتا ہے کوئی 150 اور ادروائز 80 پیپل ان ونٹرز میں لوگ کم ہو جاتے ہیں. وہ ہمارا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. ہم سردیوں میں گھر میں بھی ہفتے بعد نہ آتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے, سیزنل ہو جاتا ہے.